السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے امام ہیں، امام عظیمت انہیں کہا جاتا ہے۔ انہوں نے دین اسلام کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے اعلیٰ و عرفہ مقام سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن امام صاحب جو ہے نا وہ سفر میں تھے، تو وہاں پر جو رستے میں رات ہو گئی، مسجد میں ٹھہرے، نماز کے بعد وہیں جو ہے نا وہ قیام کا ارادہ فرمایا۔ تو مسجد والوں نے کہا کہ اس مسجد میں جو ہے نا وہ قیام کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ تو وہاں پر موجود ایک بندے نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ میرے ساتھ میرے گھر آ جائیے۔ امام صاحب اس بندے کے ساتھ اس کے گھر میں چلے گئے۔ وہ بندہ نان بائی تھا، تندور پہ روٹیاں لگاتا تھا۔ اب اس بندے نے کیا کیا، امام صاحب کو بستر لگا کے دیا، کھانا کھلایا اور کہا کہ آپ آرام کیجئے اور جیسے آپ رات گزارنا چاہتے ہیں گزاریے۔ وہ خود اس نے جو ہے نا وہ اپنا کام کاج میں مصروف ہو گیا صبح کے لیے۔ اب جو ہے نا وہ آٹا گوندھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ استغفار کر رہا ہے، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ من کل ذنب، ایسے کلمات کا ورد کر رہا ہے۔ اور یہ امام صاحب کے لیے خوشگوار حیرت تھی کہ ایک ایسا جسے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا دار سا بندہ ہے اور استغفار کو اتنا لازم پکڑتا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے اور اس میں جو ہے نا وہ استغفار کا اہتمام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے مسلسل توبہ کیے جا رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے ایک بات تو بتا۔ اس نے کہا جی پوچھئے کیا بات ہے۔ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مسلسل استغفار کے اندر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر مشغول ہو، تو کیا اس استغفار نے تمہیں کوئی فائدہ بھی دیا ہے کہ نہیں، تو یا پھر ایسے تم محنتیں کر رہے ہو۔ اس بندے نے کہا کہ میں اس استغفار کے اتنے فوائد دیکھ چکا ہوں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میں کنگلا ہوتا تھا، کنگال تھا، پیسے نہیں تھے کھانے کو، لیکن استغفار کی برکت نے جو ہے نا وہ اتنا فائدہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مال سے نواز دیا کہ مجھے سنبھالا نہیں جاتا، اتنا میرا کاروبار ہے، اور اللہ سے میں نے جو بھی مانگا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا۔ آپ غور کیجئے، اس نے کہا ہے کہ میں بے روزگار تھا، اللہ نے روزگار دیا، مال دیا، دولت دی، اور جتنی بھی میری خواہشات تھی اللہ تعالیٰ نے ساری پوری کر دی۔ لیکن ایک خواہش ہے، وہ کہتا ہے کہ ابھی میرے دل میں ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو کہا جی کیا یہ تمہارے دل میں وہ کیا خواہش ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ اس نے کہا جی میں نے سنا ہوا ہے کہ ایک یہاں پر بہت بڑے عالم ہیں دنیا کے اندر جن کا نام ہے احمد بن حنبل، تو میری خواہش ہے کہ میں کبھی ان سے ملوں، ان کا دیدار کروں، ان کے پاس بیٹھوں، ان کی باتیں سنوں، لیکن وہ ہیں کافی دور رہتے ہیں، میرا وقت کبھی لگے گا پلان بنا کر وہاں پر جاؤں گا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہنے لگے کہ جو عمل تم کرتے ہو اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اسی خواہش کی وجہ سے، شاید اسی خواہش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس خود بھیجا ہے کہ تم جو ہے نا وہ احمد بن حنبل جاؤ، اس بندے کے ساتھ ملاقات کرو۔ یعنی کہ کتنی بڑی بات ہے، ایک بندہ جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے استغفار کی اتنی ساری برکات دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر ان سے کہیے کہ تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا، اور تمہارے لیے موسلا دھار بارشیں آئیں گی، ابر رحمت آئے گی، ابر رحمت نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بیٹوں سے، باغات سے، مال و دولت سے تمہاری مدد اور فراوانی کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم عمل سے استغفار کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ محض استغفار یہ سوچ کر نہیں کہ میں نے کون سا گناہ کیا۔ انسان خدا کا پتلا ہے، وہ ہر لمحے، ہر جو ہے نا وہ زاویے کے اندر انسان
گناہ کار ہے، گناہ کرتا ہے، غیر محسوس انداز سے جان بوجھ کر غلطی سے جیسے بھی ہے، تو استغفار بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔